اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم حضرت بلال حبشی کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول کو چوما اور وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل مدینہ نے کہا، ایک بار وہی اذان سنا دے سرکار کے زمانے والی۔ معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا، اب انکار ناممکن تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے۔ دل میں قابو نہ رکھا، پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا۔ عورتیں بچے سب نکل آئے، غم سے نڈھال ہیں، ہچکیاں بند گئی جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر منبر رسول پر پڑی۔ منبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی منبر دیکھ کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یا اللہ ان جیسی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، آمین یا رب العالمین۔